ایک لڑائی مسلمانوں میں صحابہ کے درمیان ایک لڑائی ہوئی جسے جنگ صفین اور جنگ جمل کے نام سے جانا جاتا ہے. انجینئر مرزا صاحب کے کچھ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ ان کی ایک حدیث کا بڑا شور ڈالتے ہیں 28/12 28/12 28/12. یاد رکھیں، تسلی سے سنیے گا، میوٹ کرنے کی، ویڈیو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بات ہی نہیں سننا چاہتے ہیں. امید ہے آپ سمجھدار ہیں، ہم سب بات سننی چاہیے. آپ بات سنیے، ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ضرور سنیے. کمپیئر کرنا کسے کہتے ہیں؟ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے آئیں، جو دو احادیث آپس میں ٹکرا رہی ہوں، یعنی بظاہر اوریجنل نہیں ٹکرائیں گی، بظاہر ہمیں ایسا لگے، یعنی ہمیں لگے کہ یہ دو احادیث ٹکرا رہی ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہمیں حدیث کے مطلب کو اپلائی کرنے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے. وی آر آن مسٹیک. کہ جی وہ ایک حدیث ہے نا، وہ 28/12 کے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ جو ہے وہ شہید کرے گا اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، جبکہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جنت کی طرف بلانے والے ہوں گے. وہ حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپلائی کی جاتی ہے، حالانکہ وہ حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی بھی اینگل سے اپلائی نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک گروہ کا تذکرہ کیا ہے، باغی گروہ کا. گو کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پوری جماعت جو تھی، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بظاہر بغاوت پر اتری تھی، کہ یعنی اس جماعت کو اصولاً ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلیفہ تسلیم کیے جا چکے تھے تو خلافت کو تسلیم کیا جانا چاہیے تھا. یہ علماء کی آراء ہیں، اکثریت علماء کی. اچھا، اب کیا ہوا؟ اب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ انہیں شہید کرنے والا گروہ جو ہے وہ باغی ہوگا اور وہ جہنم کی طرف بلانے والا ہوگا. لیکن یاد رہے کہ یہ حدیث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ نہیں کر رہی، اور یہ حدیث اس طرح سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خود اپلائی نہیں کی ہے. آج 1400 سال بعد کے مسلمان اس طرح اپلائی کر رہے ہیں. حالانکہ یہ حدیث علماء اور مفسرین جو حدیث کے ہیں ان کے نزدیک اشارہ کر رہی ہے خوارج کی طرف، کیونکہ خوارج تھے جو جہنم کی طرف بلانے والے تھے، خوارج تھے جو فتنہ پرست تھے، خوارج تھے جو دونوں جماعتوں میں لڑائیوں کے سبب بنے، خوارج تھے جو دو جنگوں کا سبب بنے، خوارج تھے جو مسلمانوں کو آپس میں ٹکرانے کی وجہ بن گئے. تو وہی خوارج تھے جن کے ہاتھوں سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. اچھا، اب چلیں مان لیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ حدیث سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اپلائی ہوتی ہے، چلیں ان کی بات مان لیں، تو پھر جو دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، پھر اس کا رد کیا ہوگا، اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ وہ حدیث پڑھتے ہیں. ان ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن بن علی الی جنبہ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر دیکھا اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے جانب میں تھے، ان کے دائیں جانب تھے. وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور کبھی اپنے نواسے کی طرف متوجہ ہوتے تھے. وَيَقُولُ، اور کہتے تھے، إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، یہ میرا یہ جو بچہ ہے، میرا یہ جو بیٹا ہے، یہ سردار ہے. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کی صلح کروائے گا. اور یہ حدیث براہ راست سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر فٹ ہو رہی ہے جا کر، کیونکہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے صلح کس کی کروائی تھی، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو عظیم جماعتیں قرار دے رہے ہیں مسلمانوں کی. اچھا، یہاں پہ لفظ عظیم ہے، یاد یہ سوچنے کی بات ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعداد میں نہیں فرمایا کہ تعداد میں بائی نمبر کثیر، یعنی بین فئتین کثیرتین من المسلمین، نو، عظیمتین، یعنی دونوں جماعتیں عظیم مسلمان جماعتیں. ٹھنڈے رہ کر سوچیں پلیز، اللہ کا واسطہ ہے. صحابہ کے معاملے میں حسن ظن بہت ضروری ہے، اور پھر احادیث کی صحیح درست انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا کلمات پر غور کریں. فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کی دو عظیم جماعتیں، عظیم کثیر نہیں، عظیم، عظیم یعنی عظمت والی، یعنی اس کا مطلب جو بھی ان میں ہیں وہ عظمت والے ہیں. کیوں عظمت والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں دونوں جانب. سمجھ الفاظ بڑے اہم ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کیے گئے الفاظ ایسے ہی نہیں ہیں کہ ایسے ہی جانے دیے جائیں، ایسے نہیں ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ بڑے قیمتی، بڑے ویل کیلکولیٹڈ اینڈ آرگنائزڈ ہیں، بلا وجہ استعمال نہیں ہوئے ہیں. فئتین عظیمتین. اب اس کے سامنے مقابلے میں 28 پارہ کی حدیث رکھی جائے تو بتائیے دونوں احادیث کے درمیان میں تطبیق کیسے ہوگی؟ کس حدیث کو آپ کہیں گے کہ یہ اچھا؟ اگر آپ ادھر کہہ دیں باغی جہنم کی طرف بلانے والے، تو پھر یہ عظیمتین من المسلمین کیسے فٹ ہوگا اس پر؟ ایک طرف باغی اور جہنم کی طرف بلانے والے، دوسری طرف فئتین عظیمتین من المسلمین. اور افسوس کے ساتھ انجینئر مرزا صاحب کے جو طالب علم ہیں، وہ آپ ان کو جب یہ بات سمجھانے لگتے، نہیں 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 دوسری حدیث کو تو سائڈ پہ رکھ دینا، بس ہم سے اسی پر بات ہوگی. یہ دین اور علم اور نالج کا کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ علم حاصل کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمیشہ انالیسز کیے جاتے ہیں، پوری ڈیٹیل لائی جاتی ہے، پھر اس کو دیکھا جاتا ہے. سلام ہو ان علماء پر جنہوں نے ان احادیث کی تفسیریں لکھی ہیں. ایک حدیث لے کر اس کو پھر اس کا مطلب، میں نے پہلے جیسے کہا کہ اس کا مطلب ہمیں انڈرسٹینڈنگ میں غلطی ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں پوری طرح دیکھنا ہوتا ہے. بہرحال چلیں.